Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. ایک بار کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک علاقے میں ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جو اپنی پیداوار کی فراوانی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ باغ کا مالک ایک نیک دل اور متقی شخص تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے، دوسرا حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتا تھا۔ یہ اس کی عادت بن چکی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت پر اسے مزید برکت عطا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ نیک انسان وفات پا گیا تو اس کے بیٹوں نے باغ کا انتظام سنبھال لیا۔ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے لالچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ غریبوں کو نہ دیں تو زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ خیال گھر کر گیا کہ وہ الگ صبح باغ جائیں گے اور پوری پیداوار خود جمع کر لیں گے تاکہ غریبوں کو کچھ نہ ملے۔ قرآنی بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اپنی فصل صبح سویرے توڑ لیں گے اور انہوں نے کچھ استثناء نہ کیا، لیکن جب وہ سو رہے تھے تو تیرے رب کی طرف سے ایک آفت باغ پر آ گئی اور وہ خاکستر ہو کر رہ گیا۔ سورہ القلم آیت نمبر 17 سے 19۔ صبح جب وہ باغ پہنچے تو حیران رہ گئے۔ باغ جو کبھی ہریالی سے بھرا ہوا تھا اب جل کر راکھ بن چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے: یقیناً ہم خطاکار تھے، ہم نے غریبوں کا حق مارا اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا: ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہم ظالم تھے۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری اور سخاوت کا رویہ اپنانا ضروری ہے۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کو دیتے ہیں اللہ ان پر مزید برکتیں نازل کرتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ سبق نمبر 2، لالچ اور خود غرضی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس واقعے میں واضح ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق مارتا ہے تو یہ عمل اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ سبق نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، کیونکہ یہی عمل ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنے دلوں کو لالچ اور خود غرضی سے پاک رکھیں۔ یہی طرز عمل ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے گا۔